زبور 46 اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک میں یہ لکھا ہے، خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موجزن ہو اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے، خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی، خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی، لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے، وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں، میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیز بھائی اور بہنوں، زبور 46 یہ مسیحی کلیسیاؤں میں بڑا ایک پسندیدہ زبور ہے، اس کو گایا جاتا ہے، اور جتنے مشہور زبور ہیں جو گائے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ زبور ہے کہ رب ساڈا زور ہے تے نالے ساڈی ہے پناہ۔ کہا جاتا ہے کہ جب مارٹن لوتھر جو پروٹسٹنٹ فرقے کی بنیاد رکھنے والا ہے، وہ جب بھی کوئی ایسی خبر سنتا جس سے انسان کا حوصلہ کم ہو جائے، وہ جب بھی کوئی حوصلہ شکن خبر سنتا، کوئی ایسی بات جس کے سبب سے لوگ پریشان ہو جائیں یا جس کے سبب سے لوگ فکر مند ہو جائیں یا گھبرا جائیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو مارٹن لوتھر جب ایسی صورتحال ہوتی تو وہ ایک ہی بات کہتا تھا، تو کہتا تھا آؤ زبور 46 گائیں کہ رب ساڈا زور ہے تے نالے ساڈی ہے پناہ۔ اس وقت تو وہ پنجابی میں نہیں گاتے تھے، یہ میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس زبور کو گایا کرتے تھے، کیونکہ مارٹن لوتھر کے خیال میں کہ جب بھی کوئی ایسی بات یا خبر ہم سنتے ہیں یا ایسے حالات دیکھتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان گھبرا جائے یا پریشان ہو جائے، ایسے وقتوں میں یہ زبور انسان کی تسلی کا باعث بنتا ہے۔ اس زبور کے پڑھنے سے، اس زبور کے گانے سے، اس کے سننے سے انسان کو تسلی اور حوصلہ ملتا ہے کہ حالات جیسے بھی کیوں نہ ہوں، مصیبتیں جیسی مرضی کیوں نہ ہوں، تاریک اور مشکل حالات کیوں نہ آ جائیں، ہمارا خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ اور ان دنوں میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور ہم ٹی وی پر خبریں سن کر یا موبائل پر ویڈیوز دیکھ کر ہر ایک شخص، چاہے وہ مسیحی ہے یا مسیحی نہیں ہے، ہر ایک انسان ایک دکھ اور غم کی حالت میں ہے، یا انسان جب ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے
کہ جب ہم قدرتی آفتوں کو دیکھتے ہیں، مصیبتوں کو دیکھتے ہیں، مشکل حالات کو دیکھتے ہیں، تو قدرتی طور پر ہر انسان پریشان ہوتا ہے، قدرتی طور پر ہر انسان گھبرا جاتا ہے، فکر مند ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور خدا کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اس علاقے میں میں اور آپ بھی ہو سکتے تھے۔ اس مصیبت کا سامنا کسی کو بھی کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اگر ہم محفوظ ہیں تو ہمیں اس بات کے لیے ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ کسی بھی قدرتی آفت کا شکار ہم بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی حادثے کا شکار ہم ہو سکتے ہیں، کوئی بھی دکھ یا تکلیف یا مصیبت یا بیماری یا مشکل حالات ہم پر کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، لیکن یہ زبور ہر طرح کے حالات میں ہماری بڑی ہی رہنمائی کرتا ہے۔ جس مضمون کے تحت ہم اس زبور کا مطالعہ کریں گے وہ مضمون ہے خدا ہماری پناہ ہے، خدا ہماری پناہ ہے۔ اور عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ حقیقت ہے کہ ہر دور میں اور ہر مشکل ترین وقتوں میں خدا اپنے لوگوں کی پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ اس زبور کے 3 حصے ہیں، اور پہلی جو 5 آیات ہیں ان میں خاص طور پر یہی بات بتائی گئی ہے کہ مشکل وقتوں میں خدا ہمارا مددگار ہے۔ لکھا ہے کہ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے۔ ان دنوں جتنی بھی ویڈیوز میں نے دیکھی، لوگوں کی قوت زور ختم ہو جاتا ہے مصیبت کو دیکھ کر، وہ پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ پناہ کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی محفوظ جگہ جہاں پر ان کی زندگی بچ جائے، جہاں پر وہ سروائیو کر سکیں، جہاں پر ان کو لگے کہ اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اب ہم بچ گئے ہیں، جہاں پر ان کو یہ امید ہو کہ یہاں سے میری ضرورت بھی پوری ہوگی، مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو بھی مل جائے گا، اب میں ایک محفوظ جگہ پر ہوں۔ اور زبور نویس اس بات کا تجربہ رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب مشکل وقت آئیں تو خدا ہی میں ہم محفوظ ہیں، خدا ہی وہ ہماری پناہ گاہ ہے جہاں پر آ کر ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم سیکیور ہیں، اب ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اب ہم محفوظ پناہ گاہ میں آ گئے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے یہ مصیبت کے وقت میں مستعد مددگار ہے۔ اردو میں مستعد کا مطلب ہے تیار، لیکن جو اصل لفظ ہے عبرانی کا اس کے مطابق یہ ہے کہ ایسی مدد جو پہنچ چکی ہے نا۔ فرض کریں آپ کسی جگہ پر حادثے کو دیکھتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں آج کل زیادہ، فوراً وہ ریسکیو 1122 کو کال کرتے ہیں، کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے فوراً مدد آ جائے گی۔ اور جب کوئی ایک بندہ کال کر دیتا ہے تو سارے کیا ہوتے ہیں، تھوڑے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ اب مدد پہنچنے والی ہے، اب کوئی نہ کوئی جو ریسکیو کی گاڑی ہے وہ پہنچ جائے گی ابھی 5-7 منٹ کے اندر اندر۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہر وقت الرٹ ہوتے ہیں کہ جیسے فون کرے فوراً گاڑی نکالتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جس طرح سے خدا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی مدد نہیں جو آ رہی ہے، بلکہ ایسی مدد جو پہنچ چکی ہے، جو موجود ہے۔ خدا ہمارا ایسا مددگار ہے، ایسا نہیں کہ وہ دور ہے اور آ رہا ہے ابھی کہ تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا، نہیں، خدا ایسا مددگار ہے جو آلریڈی موجود ہے، جو آلریڈی ہمارے ساتھ ہے۔ اور ہم بائبل مقدس کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں کہ جب لوگوں پر مشکل ترین وقت بھی تھا تو خدا ان کے ساتھ تھا۔ جیسے مثال کے طور پر ابراہیم کا نوکر الیعزر ایک خاص مقصد کے تحت نکلا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسحاق کے لیے بیوی کی تلاش کرے۔
تو وہ اکیلا نہیں تھا۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا اپنے فرشتے کو تیرے آگے آگے بھیجے گا۔ مطلب اگر ہم سفر میں ہیں تو خدا کیا ہے ہمارے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آئے گا مدد کے لیے، بلکہ وہ مدد کو آلریڈی موجود ہوتا ہے۔ وہ مدد ایسی مدد ہے جو مدد پہنچ چکی ہے، اور یہ کتنی بڑی تسلی کی بات ہے نا۔ یہی ہوتا ہے نا کہ جب گاڑی آ جاتی ہے ریسکیو کی، سارے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہون کچھ نہیں، ہون ٹھیک ہے، ٹیم پہنچ گئی ہے، اب کیا ہوگا اس کو، وہ اگر یہاں پر ہی ضرورت ہے وہ یہاں پر کریں گے، نہیں تو فوراً اس کو کہاں ہاسپٹل میں لے جائیں گے۔ جب مدد پہنچ جاتی ہے تو لوگ کیا ہوتے ہیں نا، آپ اگر کبھی آبزرو کریں تو پہلے لوگ فکر مند ہوتے ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہ لگتا ہو، لوگ اپنی گاڑیاں روک دیتے ہیں، بائک روک دیتے ہیں، سارے پہنچ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے جیسے ہی مدد پہنچ جاتی ہے پھر لوگ مطمئن ہو کر اپنے اپنے کام کو، کیوں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب مدد پہنچ گئی ہے۔ بھائی اور بہنوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ایسا مددگار ہے جس کے بارے میں ہم یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ وہ مدد پہنچ چکی ہے، وہ مدد کے لیے موجود ہے۔ جب 3 لوگوں کو آگ میں ڈالا گیا تو خدا ان کے ساتھ تھا، ہے نا، اور لکھا ہے کہ 3 کو ڈالا گیا، نظر 4 آ رہے ہیں، کیوں، مدد پہنچ چکی۔ اور یہ نہیں ہے کہ خدا اس وقت نہیں، بلکہ خدا پہلے بھی ساتھ تھا، لیکن خدا نے اپنے لوگوں کی حفاظت کی، خدا نے اپنے لوگوں کو اس مشکل سے نکالا۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بھی کیا وعدہ ہے جو متی کی انجیل کے 28ویں باب کی آخری آیت میں ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ بھائی اور بہنوں، ہمیں اس بات کو ذہن میں بٹھانا ہے کہ وہ ایسا ہمارا مددگار ہے جو مدد کو پہنچ چکا ہے، جو وہاں پر ہمارے ساتھ آلریڈی موجود ہے۔ یہی وجہ کہ یہ زبور لوگوں کی تسلی کا باعث بنتا ہے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا مدد کرنے والا وہ ہماری مدد کو پہنچ چکا ہے، وہ ہماری مدد کرنے کے لیے موجود ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ اور یسوع مسیح نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پھر دوسری آیت سے بنی کورہ جو اس زبور کا مصنف ہے وہ قدرتی آفتوں کا ذکر کرتا ہے کہ چاہے زلزلے آ جائیں، بھونچال یا سیلاب آ جائیں، خدا ہماری پناہ گاہ ہے، خدا ہمارا مددگار ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں خواہ زمین الٹ جائے۔ جب ارتھکوئک آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ بے شمار بلڈنگز گرتی ہیں، بے شمار، چونکہ میں تو 2005 کے زلزلے میں کشمیر میں جا کے میں نے خود دیکھا، تو بڑی بڑی بلڈنگز، بڑے بڑے پہاڑ وہ کیا ہوتے ہے نا، زلزلہ تو ایک دم سارا کچھ ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو زبور نویس کہتا ہے چاہے قدرتی آفت زلزلے کی صورت میں ہے یا قدرتی آفت سیلاب کی صورت میں ہے نا، لکھا ہے نا 3 آیت میں کہ خواہ اس کا پانی شور مچائے اور معجزن ہوں اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں۔ یاد رکھیں کہ ہمارا خدا ہر طرح کی قدرتی آفت میں ہمارے ساتھ ہے۔ وہ آفتیں، وہ حادثات جو روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہیں وہ ایک الگ بات ہے نا، جیسے فرض کریں ایکسیڈنٹ ہے، یہ ڈیلی لائف میں ایک چیز ہے، اکثر لوگوں کے ہو جاتے ہیں، اس میں کئی دفعہ ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے، کئی دفعہ کسی دوسرے انسان کی غلطی ہوتی ہے، کئی دفعہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا، گاڑی خراب ہو گئی، گاڑی میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، تو وہ کئی دفعہ انسانوں کی غلطیوں سے ہوتے ہیں۔ قدرتی آفتے وہ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، سیلاب یا طوفان یا زلزلے، اس صورت میں تو چاہے انسانی غلطی سے کوئی حادثہ ہو یا قدرتی آفت ہو، ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ خدا ہماری مدد کے لیے پہنچ چکا ہے، خدا ہماری مدد کے لیے موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اس کے لوگ ہیں، ہم اس کے لوگ ہیں۔ کلیسیا
यसु मसीह का बदन है। कलीसिया यसु मसीह का बदन है। खुदा कलीसिया में रहता है, और यही वजह है कि लिखा है कि जहां पर हक ताला का मस्कन है, जहां पर खुदा का घर है, जहां पर खुदा रहता है, वहां पर खुदा के लोगों को कोई जुम्बश ना होगी। खुदा उसमें है, खुदा अपने लोगों के बीच में है, और जब खुदा अपने लोगों के बीच में है, खुदा अपने लोगों के बीच में रहता और बसता है, तो फिर खुदा के लोगों को जुम्बश ना होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुम्मत को, इसका मतलब है खुदा देर नहीं करेगा। सुबह सवेरे का मतलब है कि बहुत जल्दी खुदा आ जाएगा हमारी मदद के लिए। वो देर नहीं करेगा, बल्कि वो हमारी मदद के लिए जो वो बहुत जल्द अपनी कुदरत को जाहिर करता है। इसलिए जैसे भी हालात हों, मुश्किल हालात हों, तारीक हालात हों, दुख और तकलीफ़ें आ जाएं, कुदरती आफतें आएं, हमें हमेशा इस बात पर ईमान रखना है कि खुदा हमारा मददगार है। हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले कभी भी नहीं हैं। हमारा खुदा हमेशा हमारे साथ मौजूद होता है। पर जब हम छठी आयत से देखते हैं 9वीं आयत तक, तो इन 4 आयात में यह बताया गया है कि खुदा ने अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, उसके दुश्मनों के खिलाफ कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। याद रखिए कि कलीसिया जो मसीह का बदन है, दुनिया, पुरानी इंसानियत, अबलीस, वो कभी भी नहीं चाहता कि खुदा के लोग सुकून से ज़िंदगी गुजारें। मैं पिछले दिनों किसी से बात कर रहा था और उसने कहा कि उन्होंने किसी खादम की बात बताई, और वो कहते हैं मैंने उनसे सीखा कि अगर हम चलते हैं तो शैतान दौड़ता है, अगर हम दौड़ते हैं तो शैतान उड़ता है। मतलब वो हमसे ज़्यादा तेज अपना काम करता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि जो कलीसिया है, जो मसीह का बदन है, जो खुदा के लोग हैं, वो हर सूरत उनके ईमान को नुकसान पहुंचाए। लेकिन हमारा खुदा हमारे दुश्मन को ज़ेर कर चुका है, हमारे दुश्मन को सलीब पर हरा चुका है, और आज भी वो अपने लोगों की मदद करता है, और अपने लोगों की मदद के लिए और मुहाफ़ज़त के लिए वो बड़े बड़े जलाली काम करता है। यहाँ पर बताया गया कि ओ खुदावंद के कामों को देखो कि उसने ज़मीन पर क्या क्या वीरानियाँ की हैं। कैसे ज़मीन को खुदा वीरान और सुनसान कर देता है जब खुदा के लोगों का नुकसान किया जाता है। कहने का मकसद ये है कि खुदा हमारे दुश्मनों पर हमें गलबा बख्शता है। खुदा हमारे दुश्मनों से हमें महफूज रखता है, ना सिर्फ कुदरती आफतों से, बल्कि वो जो मसीह के बदन के दुश्मन हैं, खुदा उनसे भी हमारी हिफाजत करता है। और खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है, खुदा कलीसिया के लिए बड़े बड़े काम करता है। और आप देखें इब्तदाई कलीसियाई दौर में तो शागिर्दों के वसीला से खुदा ने बड़े मौजज़ात करवाए, और मौजज़ात की मदद से वो कलाम को सच्चा साबित करते थे कि ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾਮ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾਮ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਆ और कुदरत ਨਾਲ ही कलाम करने आ। मौजज़ात का जो बड़ा मकसद था इब्तदाई कलीसियाई दौर में, वो यही था कि कलाम को सच्चा साबित किया जाए, है ना। जिदे वसीले मौजज़ा होंदा ना, लोगों की हर गल ही मानते हैं, कहते हैं ए ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा अजीब कारनामा देखते हैं जो उनकी तवक्को में भी नहीं होता। तो इब्तदाई कलीसियाई दौर में मौजज़ात का एक बड़ा मकसद ये था कि उनके जो मुंह का कलाम है उसको सच्चा साबित किया जाए, क्योंकि उस वक्त तक तो नया ऐदनामा
लिखा हुआ मौजूद नहीं था। आज तुम्हारे पास बाइबल मुकद्दस, पुराना और नया अहदनामा मुकम्मल रहनुमाई हमारे पास मौजूद है, और हमें इसकी सदाकत पर, इसकी सच्चाई पर कोई शक नहीं है। हमें पता है खुदा का कलाम बिल्कुल सच्चा, बिल्कुल महफूज, ला तब्दील, हमारी जिंदगियों को बदल देने वाला कलाम है। तो खुदा हर दौर में अपने लोगों के दुश्मनों के खिलाफ बड़े बड़े काम करता है। तीसरा जो हिस्सा है 10वीं और 11वीं आयत में, यहाँ पर यह बताया गया है खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करता है, और खुदा चाहता है कि उसकी कुदरत, उसकी मदद और उसकी मुहाफ़ज़त के बायस खुदा के लोग हमेशा उसकी हम्द, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करें। खुदा हमारी ज़िंदगियों में हमें महफूज रखता है, खुदा हमें बचाता और छुड़ाता है, खुदा हमारे दुश्मनों के ख़िलाफ़ बड़े बड़े काम करता है, तो खुदा का ये मकसद है कि खुदा के लोग खुदा की हम्द करें, खुदा की परस्तिश और सिताइश करें। परस्तिश, इसको उसका एक हिस्सा है साज बजाना। अफसोस कि पाकिस्तानी कलीसिया ने यह समझ लिया कि सिर्फ साज बजाना परस्तिश है। यह भी परस्तिश में शामिल है, लेकिन अगर किसी वक्त आपके पास ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स ना भी हों, आप घर में हैं, आप दफ्तर में हैं, आप काम पर हैं, आप सफ़र में हैं, आपके पास अगर बजाने को म्यूजिक ना भी हो, तो भी अगर हम रूह और सच्चाई से उसे ढूंढते और दिल से शुक्रगुजारी के साथ उसकी हम्द और उसकी परस्तिश करते हैं, तो वो उसे कबूल करता है। और खुदा ये चाहता है कि उसके लोग खुदा की कुदरत, उसकी मुहाफ़ज़त, उसके कामों और उसके इख्तियार की वजह से हमेशा उसकी मदासराई करें। हर रोज़, हर लम्हा कलीसिया खुदा की मदासराई करने वाली हो, खुदा के लोग उसकी हम्द करने वाले हों। लिखा खामोश हो जाओ। खामोश हो जाओ से मुराद है कि अपने उन बुरे और गलत कामों और हरकतों से बाज आओ, रुक जाओ, और क्या करो, जान लो कि मैं खुदा हूँ, मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद हूँगा, और फिर लिखा है कि मैं सारी ज़मीन पर सरबुलंद हूँगा। खुदा सारी ज़मीन का इख्तियार रखता है, खुदा आसमान का कुल इख्तियार रखता है, और वही सरबुलंद है। उसी का नाम सबसे आला नाम है, उसी का नाम सबसे सरबुलंद नाम है। इसलिए कलीसिया की ये ज़िम्मेदारी है, भाई और बहनों, मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम हमेशा खुदा की हम्द करें, हम हमेशा खुदा की सिताइश और उसकी तारीफ़ करें। और ख़ास तौर पर 3 दफ़ा इस ज़बूर में यह दोहराया गया है कि खुदा हमारी पनाह है। वो एक ऐसा महफूज किला है, एक ऐसी महफूज जगह है जहाँ पर आकर हम बिल्कुल सिक्योर हैं, बिल्कुल महफूज हैं, में कोई डर, खौफ, खतरा फिर नहीं रहता। पहली आयत में, इसी तरह 7वीं आयत में, और फिर आखिरी आयत में कि याकूब का खुदा हमारी पनाह है। अगर सिर्फ ये हो कि हमारा खुदा हमारी पनाह है तो भी ये बड़ी बात है, हमारा ईमान है इस बात पर। लेकिन ख़ास तौर पर याकूब का जिक्र किया गया है, और अगर हम याकूब की ज़िंदगी को देखें कि किस तरह खुदा उसकी मुहाफ़ज़त करता रहा, किस तरह खुदा उसे बचाता रहा, किस तरह खुदा ने उसे सरफराज और सरबुलंद किया, तो फिर हमें इस बात को याद करना चाहिए कि वो खुदा जो याकूब को बचाता है, वो खुदा जो याकूब को सरफराज करता है, वही याकूब का खुदा हमारी भी पनाह है। वही खुदा जो याकूब के साथ था वही आज हमारे साथ है। इसलिए ये ज़रूर है कि हम हर तरह के मुश्किल हालात में भी खुदा पर भरोसा रखें, हम खुदा पर ईमान रखें, हमेशा उसमें पनाह लें, उसमें अपने आप को छुपाएं। और जब उसमें आ जाते हैं तो फिर हम बिल्कुल
हमें मुतमिन हो जाना चाहिए कि हमारा खुदा हमारी मदद को पहुंच चुका है, वो ऑलरेडी मदद के लिए मौजूद है। इसलिए हमेशा खुदा से मदद मांगें, खुदा पर भरोसा रखें, उस पर ईमान रखें, वो अपने लोगों के साथ साथ है। सो खुदा आज के कलाम से हम सबको कसरत की बरकत बख्शे, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।